السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ مقدس ویڈیو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں ہے جو وضو ہو یا نہ ہو، اگر کوئی اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت اور رحمت اس کے ارد گرد ایک نورانی ڈھال کی طرح بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جانے والی ہے، یہ حفاظت کا حصار ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس تسبیح کو صبح 100 بار اور شام 100 بار پڑھ لے، زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، اس تسبیح میں روحانی طاقت ہے جو انسان کو جنات، نظر بد، جادو اور یہاں تک کہ اچانک موت سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جب انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ تسبیح اس کے ارد گرد ایک ایسا نورانی قلعہ کھڑا کر دیتی ہے جس میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی آفت، نہ کوئی بلا۔ جو صبح اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اپنے دن کی شروعات اللہ کی حفاظت میں کرتا ہے، اور جو رات میں اسے پڑھتا ہے اس پر اچانک موت کا سایہ تک نہیں پڑ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا انسان خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہم، ڈر، فکر اور شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبی اور مصیبتوں سے نجات، یہ تمام برکتیں اس تسبیح کی بدولت ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ تسبیح ایسی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ مایوسی سے بچ جاتا ہے، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کی وحشت کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کی زنجیر کو توڑ دیتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہر جمعہ کو اسے پڑھنا ایمان کی تازگی دیتا ہے اور روزانہ اسے پڑھنے والا انسان اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ہم تمام امہات المومنین بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ اس سفر کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ سفر میں سوار ہونے سے مجبور ہو گئی۔ اسی قافلے میں موجود تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پاس ایک سے زائد اونٹ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس ایک فالتو اونٹ ہے، اگر تم چاہو تو انہیں اپنا اونٹ دے سکتی ہو۔ لیکن اس بات پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ ناظرین، یہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سخت ناراضگی میں بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ یہودی نسل سے تھی مگر اسلام قبول کر چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شریک ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور یہ ناراضگی محض کچھ لمحات یا دن کی نہیں تھی بلکہ اتنی طویل اور گہرا اثر رکھتی تھی کہ ذوالحجہ کا مہینہ گزر گیا، پھر محرم گزر گیا، پھر سفر کا پورا مہینہ نکل گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہوا اور چند دن بھی بیت گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور نہ ہوئی۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ اتنے لمبے عرصے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم کلام نہیں ہوئے، تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اس دردناک احساس کے ساتھ انہوں نے اپنا بستر سمیٹ لیا، چارپائی کو الگ کر لیا اور سفر میں خود کو تنہا کر لیا۔ محترم ناظرین، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کو الگ کر لیا، وہ اس حالت میں تھی کہ دل غم سے بوجھل تھا۔ انہیں محسوس ہوا شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توجہ میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، مگر یہ بھی ان کی ادبی عظمت تھی کہ اس شدید درد اور رنج و غم کے عالم میں بھی انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ ہی کسی سے اپنی سفارش کروائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا اور خاموشی سے خود کو کنارے کر لیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے امت کے لیے بڑی تعلیم اور عبرت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ، ادب اور طرز تعلم، بول چال کا انداز کی کتنی اہمیت ہے، یہ اسی واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو کسی کے دل کو چوٹ پہنچا دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور پھر نبی کی ناراضگی صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ یہودی نسل سے تھی، مگر ایمان، اخلاق اور تجربہ اسلام کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں شامل کیا اور ان کی عزت کی حفاظت کو اپنی شخصیت کی حفاظت سمجھا۔ جب ان کے خلاف نازیبا الفاظ کہے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلخ الفاظ کا جواب تلخی سے نہیں بلکہ اپنی عملی ناراضگی سے دیا، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق تک منقطع کر دیے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ایمان کے بعد کوئی بھی انسان، اس کا ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اسلامی سماج کا مقدس حصہ بن جاتا ہے۔ کسی کو اس کے سابق مذہب یا نسب پر طعنہ مت دینا اسلام کے روح کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی تھی، عزت نسب سے نہیں تقوی سے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت دار وہ ہے کہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں نرمی، برداشت اور حسن تعلق ہی اصل کامیابی ہے، اور سب سے بڑی بات گفتگو میں احتیاط فرض ہے۔ کبھی کسی کے ماضی کو یاد دلا کر اس کی موجودہ عزت یا ایمان کو کم نہ کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں خوش خو، شخاوت، حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو کوئی بھی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کو گناہوں سے، جنات سے، جادو سے، نظر بد سے اور اچانک موت سے، خوف سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمات بندے کے
ارد گرد ایک نورانی قلعہ بنا دیتا ہے، اس میں شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن جیر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو انسان صبح یہ تسبیح کرتا ہے وہ گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ جب تک یہ تسبیح زبان پر ہے اس دن اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اور جب دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ جو شخص یقین کے ساتھ صبح اور شام اسے پڑھتا ہے اسے ایسی حفاظت نصیب ہوتی ہے کہ شیطان بھی قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو اسے کبھی ترک چھوڑا نہیں۔ ایک بار مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لیکن جو لوگ یہ تسبیح یقین کے ساتھ پڑھتے تھے وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ جب ایک شخص نے پوچھا کیا واقعی کچھ الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ الفاظ نہیں، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی زمین یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تسبیح یا وظیفہ کا طریقہ: سب سے پہلے درود شریف پڑھے، کوئی بھی درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرے، پھر یہ تسبیح پڑھے، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عظیم اور حلیم ہے۔ اللہ ہی بڑے عرش کا رب ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوگی، دشمن زیر ہو جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، اچانک موت سے حفاظت ملے گی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔